معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کن کن سواریوں کا ذکر موجود ہے، ان سواریوں پر کس کس نبی نے سواری فرمائی، اور قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریوں کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح موجود ہے، جن سواریوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں اور اس ذکر سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ معزز سامعین، نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سامان کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ بار برداری اور سواری کے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں بار برداری کے سامان وجود عالم میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 5 تا 8 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو، اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں، اس جملے میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھیں، مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ معزز سامعین، 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات سماعت کرتے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، اونٹ۔ یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصوہ اور دوسری عضبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھیں، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئیں تو حضرات صحابہ کرام کو بہت شاک گزرا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی فرما دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عضبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور وفات پا گئی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ معزز سامعین، حیات الحیوان میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا، اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جائے گا، اور اونٹ کا گوشت بہت مقوی با ہے۔ نمبر 2، گھوڑا۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ
گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ کون کون سی سواریاں پسند فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم السلام کی سواری ہے۔ اور میں یہ کیوں نہ اس چوپائے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ نمبر 3، خچر۔ یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ السلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے، اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اس خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ نمبر 4، گدھا۔ یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے۔ ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ روایت ہے کہ یافور آپ کو خیبر میں ملا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا، اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور نے مجھے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی، تاریخی اور منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔